آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتے چلتے مدینہ کی پتلی گلیوں سے ہوتے ہوتے ایک ایسی لینڈ کے اوپر آئی جو کہ کھجور سکھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ پراپرٹی دو آرفنز سہل اینڈ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی تھی، اور اونٹنی وہاں پہ آ کے بیٹھی، کچھ دیر بیٹھی، پھر کھڑی ہوئی، پھر چکر لگایا اور پھر آ کے بیٹھ گئی۔ سب لوگ اب اینٹسپیٹ کر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنی رہائش قائم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے، بتایا گیا کہ یہ ان دو یتیم بچوں کی زمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہ زمین لینا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہر ایک محبت سے بھرا ہوا تھا اور اپنے محبت کا اظہار کرنے کا خواہش مند تھا۔ ان دونوں بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ کا ہدیہ قبول، لیکن ہم اس کو آپ سے خریدیں گے اور اس کی جو فیئر پرائس ہے وہ آپ کو دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ جو ہے اس کو سیٹل کریں۔ انہوں نے جو اس کی فیئر پرائس دی وہ ان دونوں بچوں کو دی۔ اگین اے ویری امپورٹنٹ میسج۔ کیا میسج تھا؟ ہدیہ قبول کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے جنرلی انکریج کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہدیہ دے اس کو لینا چاہیے، ہدیہ کو نہیں روکنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ہدیہ کی انکریجمنٹ کی کہ ہدیہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، ہدیہ دیا کرو، اور لوگوں کو اگر کوئی ہدیہ دے اس کو قبول کیا کرو۔ انفیکٹ بطور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف ہدیہ لینا ہی جائز تھا، صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہی نہیں تھے، آپ کو اجازت ہی نہیں تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ لینے کے لیے، اس لیے جو بھی چیز آپ لیتے تھے بطور ہدیہ ہی لیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ بالکل انیشیل ڈیز تھے، یہ بات اسٹیبلش کرنا ضروری تھی کہ اگر کوئی بندہ ایسی پوزیشن میں ہے جو کہ آؤٹ آف ہز لو تو کرنا چاہ رہا ہے، بٹ یو نو کہ وہ ایک نیڈی بندہ ہے، اس کی ضرورت جو ہے وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے، اس کو اس کی فیئر پرائز دینی چاہیے۔ دو یتیم بچوں سے ان کو اپنے لینڈ سے ڈپرائیو کر دینا، اگرچہ کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی گیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی فیئر پرائز دی۔ شیخ بلال احسن نبی، ریسنٹلی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مدینہ منورہ جانے کی، اور ریاض الجنہ راؤدہ کے اندر بیٹھ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ کون سے خوش نصیب یتیم بچے ہوں گے جن کی لینڈ کے اوپر اتنے سجود، اتنے درود اور یوم حشر کے دن تک جن کے اوپر جنت کا حصہ بن گیا، جو زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن گیا، وہ اس سے زیادہ کیا خوش نصیبی ہوگی۔ تو ان کے لیے تو بہت بڑی وہ تھی، لیکن اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنے کا پورا اجر بھی ملا ہوگا۔ لیکن بات جو میں ایز اے لیڈر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب دس واز سم تھنگ جو کہ ہر ایک اس وقت آبزرو کر رہا تھا، پوری کمیونٹی واز دیئر اینڈ دے ور لوکنگ ایٹ اٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کریں گے۔ اگین اٹ واز امپورٹنٹ ٹو گیو دا میسج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از فیئر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ somebody who will take advantage۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کا فائدہ اٹھا کے یا اپنی اتھارٹی امپوز نہیں کریں گے۔ یہ ایک اہم میسج تھا جو پوری کمیونٹی کو دینا ضروری تھا، ان کو جوڑنے کے لیے، ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے، ان کے اندر شیطان کو ڈاؤٹس نہ ڈالنے کا موقع ختم کرنے کے لیے۔